اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا تھوڑا کرتے بھی آپ حضرات کو اتنی تفصیل کے ساتھ ہر بات سمجھائی ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ حق تو نہیں ادا ہو سکتا لیکن ادا کرنے کی کوشش اپنے تائیں ضرور کی ہے کہ ہمیں مسئلہ سمجھ آ جائے کہ ہمارے ساتھ ہے کیا، ہمارے ساتھ ہے کیا۔ اگر پہلے بیان کا حصہ یعنی جو میں نے ابھی بولا ہے وہ آپ سنیں گے تو تشخیص وہاں سے بھی ہو جائے گی، لیکن یہ ساری باتوں کے باوجود آپ کے گھر والے یہاں نہیں ہیں، آپ کے دوست احباب یہاں نہیں ہیں، یا یہ بیان بعد میں سوشل میڈیا پہ جو لوگ سنیں گے انہیں تو معلوم نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا۔ ان ساری باتوں کے باوجود آپ کو کوئی شک ہو جاتا ہے کہ میرے پہ جادو ہوا ہوا، یا کوئی آپ کے دل میں بات ڈال دیتا ہے کہ آپ پہ جادو ہے، یا کوئی بدبخت ناقص عامل ڈبا پیر آپ کو کہہ دیتا ہے بغیر جانے، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ اس کام کا ماہر ہی نہیں ہے، صرف پیسے بٹورنے کے لیے آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے، اور آپ اس کی بات پہ لگ جاتے ہیں، یا واقعی آپ کے اندر کوئی علامات ہیں، پریشانی ہے، اور یا واقعی آپ پہ جادو ہوا ہے۔ تو اللہ میں اتنا آسان آپ حضرات کو عمل بتا رہا ہوں کہ گھر جا کے تشخیص کر لیجئے گا۔ کبھی بھی کوئی شک گزرے، پریشانی ہو، گھر میں اپنی ہو، بچوں کی ہو، بیوی کی ہو، کسی کی ہو، آپ جو میں عمل بتا رہا ہوں وہ کرو، گھر بیٹھے تشخیص کر لو کہ میرے پہ جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا میرے پہ بدنی بیماری ہے یا جادو ہے۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ میرے پاس بھی اس کام کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس بھی جب آؤ تو اللہ کے لیے آؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے آؤ، اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے آؤ۔ آپ حضرات کو کوئی شک گزر جائے، جس طرح میں نے عرض کیا، یا کوئی آپ کے دل میں ڈال دے، یا کوئی ایسی علامت آپ دیکھیں آپ کہیں کہ یہ جادو کی علامت ہے، آپ کو شک ہو جائے، پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ کیا کریں؟ وضو کریں، جیسا نماز کے لیے وضو کر دیں، وضو کریں، ایک گلاس پانی کا لے لیں، ایک گلاس پانی کا لے کے، جس طرح یہ پانی کا گلاس ہے، اس گلاس کو اتنا اپنے قریب رکھیں کہ آپ جب بولیں تو آپ کی آواز جو ہے اس پانی کو ٹکرائے، یعنی جو آپ کے منہ سے آواز نکل رہی ہے، جس طرح میری آواز مائک کو ٹکرا رہی ہے، ایسے آپ کی آواز اس پانی کو ٹکرائے، اپنے قریب کر کے رکھیں۔ 7 بار درود پاک پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ درود پاک، جو سا مرضی درود پاک پڑھ لیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ درود شافیہ پڑھیں، درود خضری پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ پڑھ لیں، چھوٹا درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیم کا پہلا حصہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، جو مرضی پڑھیں، جتنا مرضی پڑھیں، بڑا پڑھیں، چھوٹا پڑھیں، ہر طرح اجازت ہے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں بسم اللہ شریف کے ساتھ، اس کے بعد چاروں کل سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، چاروں کل کو بسم اللہ شریف کے ساتھ 7 بار ہر سورت کو پڑھیں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6۔ اور آخری تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7 بار درود پاک اول و آخر، اور درمیان میں کتنی چیزیں پڑھنی ہیں؟ 7، اور ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ ہر چیز 7 بار۔ سورۃ فاتحہ بولو اللہ والو، آیت الکرسی، سورۃ الکافرون، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس، تیسرا کلمہ، اور اول و آخر درود پاک۔ اب بھولے گا تو نہیں؟ یہ عمل اتنا اللہ والوں پر تاثیر اور طاقت والا ہے کہ کملی والے نے، میرے لجپال علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے یہ فرمایا کہ یہ عمل جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے بتایا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے یہ فرمایا کہ جو یہ عمل بارش کے پانی پہ کر کے وہ پانی پی لے، اگر اس کی ہڈیوں گوشت پوست کے اندر بھی بیماری ہے اللہ وہ بھی نکال دے گا۔ اتنا تاثیر والا عمل ہے، اتنی تاثیر والا عمل ہے، جو سیدنا جبریل علیہ السلام نے آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا۔ وہ کیا تھا؟ 7 بار سورۃ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی، اور چاروں کل۔ یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں اس میں تھوڑا سا فرق ہے آخری تیسرے کلمے کا۔
اس کم عمل کی مجھے اجازت ہے سیدنا خضر علیہ السلام سے. اب اس عمل کی نسبت ہے سیدنا خضر علیہ السلام کے ساتھ. اب اس عمل کو ہم کہتے ہیں اپنے سلسلہ قادریہ شافعیہ میں خضری عمل. کیا کہتے ہیں؟ خضری عمل. کیونکہ انہوں نے مجھے اجازت دی تو ہم نے اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ خضری عمل. تو آپ یوں سمجھ لیں، اب مختصر بات کہ آپ نے ایک گلاس پانی کا لینا ہے وضو کرنے کے بعد، اس کے اوپر کیا پڑھنا ہے؟ خضری عمل. تو خضری عمل میں کیا آئے گا؟ 7 بار درود پاک اول، 7 بار آخر، اس کے بعد 7 بار سورۃ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ، 7 بار آیت الکرسی بسم اللہ شریف کے ساتھ، چاروں کل بسم اللہ شریف کے ساتھ، اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب آپ نے یہ پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد اللہ والو آپ نے اس پہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہ میں نے کیا کر دیا ہے؟ دم کر دیا. جو میں نے پڑھا یعنی میں نے خضری عمل پڑھا اس کا میں نے پانی پہ کیا کر دیا ہے؟ دم کر دیا. اب بالفرض میں خود ہی مریض ہوں یا میں اپنا ہی ٹیسٹ کر رہا ہوں، اپنے آپ کو ہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے جادو ہے کہ نہیں. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ خود مریض ہیں، اپنی تشخیص کر رہے ہیں تو اب بھی، اگر بیوی کی کر رہے ہیں، اپنے بچے کسی کی کر رہے ہیں تب بھی ان کو پاس بلائیں، اسے کہ بیٹے یہ پانی پیو. اب جب توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ بات بھول گئی تو سارا عمل بھول جائے گا جو اب میں کہنے لگا ہوں. اب بیوی کو بچے کو کیا کہنا ہے کہ یہ پانی پیو. اب آپ کی بیوی یا وہ کوئی مریض بچہ ہے کوئی، وہ پانی ایسے قریب کرتا ہے، پینے لگتا ہے یا گھونٹ بھرتا ہے، اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ بابا اس میں تو بو آ رہی ہے، پانی میں بو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے. بدبو کس طرح کی آئے گی؟ جیسے پخانے کی بدبو ہوتی ہے، پیشاب کی بدبو ہوتی ہے، یا گٹر کے پانی نالی کے پانی کی بو ہوتی ہے، یا ہمک آئے گی. اب جتنا جادو تیز ہوگا، جتنا جادو تیز ہوگا اتنی بدبو ہمک زیادہ ہوگی. جتنی اس کی شدت کم ہوگی اتنی بدبو کی شدت کم ہوگی. اگر پانی کے اندر ہمک آئے، گندی بو آئے، پیشاب کی، پخانے کی، یا نالی یا گٹر کے پانی کی طرح کی بدبو آئے، بچہ کہے یا آپ خود اپنی تشخیص کر رہے ہیں، تو کیا ہے؟ آپ سمجھ جائیں کہ میرے اوپر جادو ہوا ہے. میرے اوپر کیا ہوا ہے؟ جادو ہوا ہے. اللہ والوں میں نے 32 سال لگا کے رگڑے کھا کے داڑھی سفید ہو گئی ہے، تو ہمیں یہ چیزیں آج عطا ہوئی ہیں، ہم بن مانگے آپ کو دیے جا رہے ہیں. صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ والوں ہم چلے جائیں، بعد میں یہ عمل چلا جائے، چلتا رہے، ہماری قبر میں بھی ٹھنڈی ہوا آتی رہے گی. اور کسی ایک کا بھی بھلا ہو جاتا ہے تو مدینے والے کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک، اس کو ٹھنڈی ہوا جائے گی ہماری طرف سے. ورنہ تو گناہوں کے علاوہ کچھ نہیں جا رہا، نہ فرمانی کے علاوہ، سنتوں کو ذبح کرنے کے علاوہ ادھر سے کچھ نہیں جا رہا. تو کوئی ایسا عمل اللہ ہمارے سے کروا لے کہ جس سے مدینے والا راضی ہو. تو اب آپ نے پانی لیا، وضو کیا، اس کے بعد پانی کا ایک گلاس لیا، اس کو اپنے منہ کے قریب کر کے کیا پڑھا؟ خضری عمل. 7 بار سورۃ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی، 7 بار چاروں کل، اور تیسرا کلمہ اول و آخر 7 بار درود پاک پڑھا. پانی پہ پڑھ کے پھونک دیا. پھونکنے کے بعد آپ نے پانی مریض کو پلایا اور اس نے کہا کہ اس میں بدبو آ رہی ہے. تو تشخیص کیا ہوگی کہ اس کے اوپر جادو ہے. اگر بدبو بہت تیز ہے تو جادو بھی تیز ہے، اگر بدبو کم ہے تو جادو بھی کم درجے کا. ایک ہو گیا. اگر وہ مریض پانی پیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ پانی پیتا ہے، اور کہتا ہے جی پانی کسیلا ہے، پانی کڑوا ہے، کسیلا ہے، یا جس طرح کھارا پانی ہوتا ہے وہ والا ہے، بدبو نہیں ہے، بدبو نہیں ہے، لیکن پانی کسیلا ہے، کڑوا ہے یا کھارا ہے. تو یہ جادو نہیں ہے، یہ تیری نافرمانی کی وجہ سے شیاطین مسلط ہوئے. یہ جادو نہیں ہے، تیری نافرمانی کی وجہ سے شیاطین مسلط ہوئے. تیری نافرمانی کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ شیاطین چمٹے ہوئے ہیں. یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو تو نے خود اپنے اوپر کیا ہو. تو کتنے تشخیص کے طریقے ہو گئے یا کتنے رزلٹ آئے؟ 2. اگر بدبو آئے تو کیا ہے؟ جادو. اگر پانی کسیلا، کڑوا لگے، کھٹا لگے، کھارا لگے تو کیا ہے؟ شیاطین مسلط ہیں، اور اس کا علاج اور ہوگا. جادو ہے تو اس کا علاج اور ہوگا.
اللہ نے یہی کمال ہے کامل کا کہ وہ فرق کر کے بتائے. علامت دونوں کی ایک جیسی ہوگی. اگر پانی آپ کو کڑوا لگ رہا ہے اس کا علاج اور ہے, پانی بدبو والا لگ رہا ہے اس کا علاج اور ہے, اس کا علاج اور ہے. اب آپ نے اپنے اوپر خود جادو کیا ہے اس کا علاج اور ہے, کسی نے آپ کے اوپر کیا اس کا علاج اور ہے. اور آپ جو ہے کوئی اور علاج کرتے رہے تو بیماری بڑھے گی یا بیماری کم ہوگی. کل رات کو ایک خاتون انگلینڈ سے وہ بار بار مجھے فون کیے جائے, میں عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا تھا تو میں نے اسے کہا بھی, اس نے کہا میں نے وہ دو اس کے لنک جو ہے وہ ویڈیوز کو سینڈ کر دیے کہ بھائی یہ آپ پڑھو, ایک خضری عمل کا جو آپ حضرات کو بتا رہا ہوں اور ایک جادو کے علاج کا کہ بھائی یہ. اس نے یہ لنک لیتے یا یہ میسج جاتے ہی اس نے مجھے میسج کر دیا کہ جی میں نے وظیفے نہیں کرنے, میں نے پہلے ہی بہت کیے ہوئے ہیں, مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بھائی تو یہ میری باتیں سنی ہوتی تو تجھے پتا چلتا کہ تیرے پہ جادو ہے یا اللہ کی نافرمانی ہے. تیرے پہ تو اگر تو اللہ کی نافرمان ہے تو کیا جادو کا علاج ہوگا؟ نافرمانی کا علاج ہے. اور کسی کا نافرمانی کا مسئلہ ہے اس کو جادو کے علاج کی ضرورت نہیں. اسی طرح کسی کے اوپر بدبو والا نظام ہے, پیشاب کی یا پخانے کی بدبو آتی ہے, حمک آتی ہے, تو اس کا علاج کیا ہے اور ہوگا. اور اگر کھارا پانی لگتا ہے, کسیلا لگتا ہے, کڑوا لگتا ہے تو اس کا علاج اور ہوگا. یہ دو باتیں آپ کو سمجھ آ گئی. اگر جس کی آپ تشخیص کر رہے ہیں, بیٹی ہے, بیٹا ہے, بیوی ہے یا آپ خود ہیں, پانی پیتے ہیں نہ وہ آپ کو بدبودار لگتا ہے اور نہ ہی آپ کو وہ کڑوا کسیلا لگتا ہے, عام پانی جس طرح پہلے آپ پیتے ہیں ایسا پانی ہے, تو اللہ والو اپنا وقت برباد نہیں کرو. کسی عامل کو جو آگے پیسے نہیں دو, وہی پیسے سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اور کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرواؤ. آپ کے اوپر نہ جادو ہے نہ کوئی نافرمانی کی وجہ اللہ کی وجہ پکڑ ہے, یہ تقدیر کا چکر ہے. طبی بیماری ہے, بدنی بیماری ہے, جسمانی مسئلہ ہے, جس طرح کا مسئلہ ہے اس سے متعلقہ کسی ڈاکٹر سے اپنا علاج کرو, اللہ شفا کاملہ عطا فرما دے گا. آج بلکہ ڈاکٹر اقبال صاحب ہے جلال پور کے جو امیر ہیں, انہوں نے میرے پاس ایک مریض بھیجا. اب اس کی خاتون میرے پاس رونے لگی کہ جی ڈاکٹر صاحب ہم نے 1.5 لاکھ روپے کی اپنی بھینس بیچ کے لگا دی ہے تو آرام نہیں آیا. وہ اتنی ساری انہوں نے رپورٹیں بھی پکڑی ہوئی اپنے ہاتھ میں, وہ میں نے ساری دیکھی پڑھی. جب میں نے ان کا مسئلہ سنا تو میرے کچھ سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا رپورٹوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو پھر میں نے انہیں تھوڑا سا ڈانٹا. میں نے کہا آپ کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کا تو آپ نے علاج ہی نہیں کیا, تو آپ کدھر بھاگتے رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے جی ہم نے تو ہمارے پاس جو پیسے تھے جمع پونجی تھی وہ بھی ہماری لگ گئی ہے, ایک ہماری بھینس تھی وہ بھی ہم نے 1.5 لاکھ کی بیچ کے لگا دی ہے. تو آج ہم نے ڈاکٹر اقبال صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا جی میرے مرشد ہیں وہاں چلے جائیں, تو ان کو جا کے دکھا رہے. اب اللہ کو دیکھو نظام کہاں سے خراب ہوا. ان کو یہاں اس طرح ایک پھوڑا نکلا, یہاں اس جگہ پہ جہاں گلے ہیں پھوڑا نکلا. اب پھوڑا نکلا ہے, بجائے کہ کسی متعلقہ ڈاکٹر کے پاس جاتے علاج کرواتے, وہ عامل کے پاس دم کرانے کے لیے چلے گئے. جو اللہ والوں کو پیروں کو مانتے ہیں ایسے مانتے ہیں کہ خدا مانتے ہیں, اور جو نہیں مانتے وہ اتنی تذلیل کرتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ پیر نہیں ہے یہ فرعون ہے, یعنی وہ اتنی توہین کرتے ہیں. تو جو مانتے ہیں وہ اتنا حد سے مانتے ہیں, دونوں ہی خسارے میں. اب بھائی تمہیں ادھر پھوڑا نکلا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ, اچھا علاج کرو, اللہ خیر فرماتا, اللہ شفا دے دیتا. لیکن انہوں نے کیا کیا, عاملوں کے پاس, اس کے پاس جا تعویذ لے, اس سے بعد تعویذ دے. پہلے عامل پیسے لوٹتے رہے صدقے کے نام پہ, خوشبو کے نام پہ. پھر جب کام بڑھ گیا پھر ڈاکٹروں نے, کبھی سی ٹی اسکین والوں نے, کبھی ENT والوں نے, کبھی رشتہ والوں نے لوٹا. تو جب جیب میں پیسہ بھی نہیں رہ گیا تو پھر ساڑھی باری آ گئی. ہمارے پاس لوگ اس وقت آتے ہیں نا جب آخری سانسیں ہوتی ہیں, نہ اندر ایمان ہوتا ہے اور نہ جیب میں مال ہوتا ہے. تو پیروں کے پاس تو اس وقت آتے ہیں جی حضرت صاحب ہم کوئی اللہ والا دسو. تو پھر میں نے بتایا, میں نے کہا بھائی آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ دوائیاں کھاؤ, مختصر سی دوائیں یہ کھاؤ, ہفتے پہ دن آؤ گے, چھوٹا سا آپریشن کروں گا, اللہ سنا خیر فرما دے گا انشاءاللہ, مسئلہ حل ہو چکا. اب اس کا منہ سارا بند ہو گیا, یہ جگہ ساری ٹیڑھی ہو گئی, چہرہ خراب ہو گیا سارا, یہاں پہلے ایک آپریشن ہوا اس کا نشان لگا پڑ گیا. تو کس وجہ سے ہوا کہ غلط جگہوں پہ جا رہے ہیں. اگر اللہ والا اس شخص کو جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں تشخیص کا طریقہ بتایا ہے, اگر یہ تشخیص کا طریقہ وہ استعمال کر لیتا آج اجڑ کے میرے پاس نہ آتا, ان کی بھینس بکنے سے بچ جاتی, گھر اجڑنے سے بچ جاتا. تو اب تشخیص کریں گے تو کیا علامات آئیں گی؟ تین نتیجے آپ کے پاس آئیں گے. یا تو پانی ہو جائے گا بدبودار, یا پانی ہو جائے گا
کسیلا یا پانی کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. اگر پانی میں کوئی رد و بدل نہیں ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ بدنی بیماری ہے. اگر پانی کسیلا ہو جاتا ہے، کھارا ہو جاتا ہے تو اللہ کی نافرمانی ہے. اور اگر پانی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے تو جادو ہے. اب اللہ والو، اگر پانی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے تو تشخیص ہو گئی کہ یہ مریض جادو کا ہے. 1% بھی پریشان نہیں ہونا. کیا ہونا ہے؟ 1% بھی پریشان نہیں ہونا. بارہا اللہ والوں میں یہ فکرہ بولتا ہوں، بعض بار مجھے پھر مناسب نہیں لگتا بولنا. میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایک ایمان والا جتنا بھی اللہ کا نافرمان ہے اس کا پیشاب بھی جادوگر سے زیادہ قیمتی ہے. تمہیں اپنی قیمت کا پتہ نہیں ہے، تمہیں اپنی قیمت کا پتہ نہیں ہے کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. اب جادوگروں سے ڈرتے ہو؟ اللہ کا کتنا ہی کوئی نافرمان ہے لیکن ایمان بھی ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتا ہے، اور کوئی عمل نہیں ہے. اس شخص کا پیشاب بھی اتنا قیمتی ہے کہ جادوگر کے جو عمل ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اللہ اس میں اس ایمان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جادوگر کے عمل میں اتنی طاقت نہیں ہے ایسے بے عمل مسلمان کے ایمان میں جو طاقت ہے. تو اگر نماز پڑھنے والا ہوگا، حضور کا کوئی غلام ہوگا تو اس کے ایمان کا کیا عالم ہوگا یا اس کی روحانی طاقت کا کیا عالم ہوگا. تو اس لیے ڈرنا نہیں ہے. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ آپ کے اندر سے خوف نکل جائے. اللہ بڑے شیطان کا کام یہ ہے کہ تمہارے اندر خوف ڈالنا. اب دشمن میرے پیچھے لگ گئے ہیں، پھوپھی میرے پیچھے لگ گئی ہے، چاچی میرے پیچھے پڑ گئی ہے، شریکا میرے پیچھے پڑ گیا ہے، اے میرے بچے مار دیں گے، اے جادو اٹھی گیا ہے، جادو اٹھی گیا ہے. جب بار بار اس کو بولو گے تمہارا اعصابی نظام تباہ ہوتا جائے گا. خوف طاری ہو گیا تو جو ڈر گیا وہ تر گیا. اچھا جاگ رہے ہو. جو ڈر گیا وہ مر گیا. بس شیطان جیت جائے گا. تو ڈرنا نہیں ہے. اللہ بولو ڈرے تو وہ جس کا کوئی وارث نہ ہو. ہمارا تو خالق اور مالک زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے. تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈرے تو وہ جس کے مر گئے ہیں، ڈرے تو وہ جس کے سائن مر گئے ہیں. ہمارا سائن تو زندہ ہے. تو اللہ بولو جس عورت کا سائن زندہ ہوتا ہے اس کو کوئی چھو سکتا ہے؟ تو بے شرموں بے شرم کیوں نہیں آتی؟ پھر آمنوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اپنا سائن چھوڑ کے تو دوسری جگہ منہ مارنے کے لیے کیوں جاتے ہو؟ اللہ نہ کرے جس عورت کا سائن زندہ ہو، خامد زندہ ہو، کسی دوسری جگہ پہ جائے اس کا خامد اس کو رکھے گا؟ اللہ کی رحمت پہ قربان جاؤ. ہم 100 جگہ پہ منہ مارتے ہو پھر بھی قبول کر لیتا. 100 جگہ پہ منہ مارتے پھر بھی قبول کر لیتے. تو ہمارا سائن زندہ ہے، ہمارا اللہ زندہ ہے. ہم اپنے سائن کو چھوڑ کے جھوٹے سائنوں کے پاس، جھوٹے پیروں کے پاس، جھوٹے بتوں کے پاس، جھوٹے معبودوں کے پاس جاتے ہیں جو رتی برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے، نہ کچھ کر سکتے ہیں. وہ تو خود محتاج ہے، وہ تو خود محتاج ہے. تو اللہ ڈرنا نہیں ہے. جادو ہوا ہے تو کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ خیرہی و شرہی من اللہ تعالی. خیر ہے یا شر ہے میرے اللہ کی طرف سے. جیسے بھی حالات ہیں میرے اللہ کی طرف سے. کل میری 5 گھی میں تھی تو وہ بھی اللہ کا عمل تھا. آج تنگی آ گئی ہے تو یہ بھی اللہ کا رنگ ہے. جس حال میں یار رکھے اس حال میں راضی. ڈرنا نہیں. اب کیا کرنا ہے؟ روزانہ پانی لے کے وہی خضری عمل پانی پہ پڑھ کے اس مریض کو 21 دن پلاتے رہے. یعنی جس عمل سے تشخیص کی ہے اسی عمل سے علاج ہو جائے گا. اب مجھے بتاؤ اس سے بھی کوئی آسان کام ہے؟ یعنی جس عمل سے تشخیص کی ہے اسی عمل سے علاج ہو جائے گا. روزانہ جو ہے وہ وضو کرو، خضری عمل پڑھو، اس مریض کو پلا دو. 21 دن پلاؤ. اسی پانی کے ساتھ اس کو کچی جگہ پہ کھڑے کر کے نہلا دو. 21 دن وہ نہائے بھی اور پانی بھی دن میں 4-5 دفعہ پیے. جو نہاتا جائے گا پانی پیتا جائے گا وہ جو بدبو ہے وہ ہر آئے دن کم 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 ہوتی جائے گی. 2-4-5 دن میں بدبو آنا ختم ہو جائے گی. لیکن آپ نے عمل کتنے دن جاری رکھنا ہے؟ 21. عمل نہیں چھوڑنا تاکہ اندر کوئی رہ نہ جائے، کوئی اثر رہ جادو کا رہ نہ جائے، بعد میں مسئلہ نہ ہو. 21 دن عمل مکمل کریں اور اس کے بعد شکرانے کے نوافل ادا کریں. اور یہ مسکین اگر یاد رہ جائے، خانقاہ یاد رہ جائے تو خانقاہ میں آ کے لوگوں کو کھانا کھلاؤ. ان کے حق میں دعا کرو جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آتے ہیں. اللہ اس در کو جو ہے قیامت تک آباد رکھے.